الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین افضل الصلاۃ واکرم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شین سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واخفض جناحک للمؤمنین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فمن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ تمام حضرات نہایت ادب، عقیدت اور ذوق کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرنے کی نیت سے بآواز بلند بارگاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ماہ محرم شریف کا اختتامی جمعۃ المبارک ہے۔ اس میں آپ حضرات اہل بیت اور بالخصوص امام حسین اور آپ کے جملہ اہل خانہ اور جملہ جانثاروں کی قربانیاں اور امتحان کا یہ مہینہ تھا، اور ان نفوس قدسیہ نے کس ہمت، حوصلہ اور کس محبت کے ساتھ یہ نذرانے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں پیش کر کے ہمیں بھی درس دیا ہے، اسلام کے لیے یا اہل اسلام کے لیے۔ آپ نے جملے پہ شاید توجہ نہیں فرمائی۔
اسلام کے لیے یا اہل اسلام کے لیے جب بھی قربانی کی، چاہے جانی قربانی ہو، چاہے وقت کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، ایک مومن اپنے آپ کو دور نہیں رکھتا، ہر ممکن اس قربانی میں حسب استطاعت شرکت کی کوشش کرتا ہے۔ یہی شہدائے کرب و بلا کی شہادت کا پیغام بھی ہے۔ ویسے جملہ اہل اسلام کی مثال حضور نے کیسے بیان فرمائی؟ میرے آقا نے دو مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اہل ایمان کی مثال ایک دیوار کی مانند ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے ایک دیوار نہیں ہوتی اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے، اور پھر دیوار میں کتنی اینٹیں ہیں، ایک اینٹ نکال دیں تو وہ دیوار کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اینٹ کے نکالنے سے، ایک اینٹ میں نقص آنے سے اور اس میں کمزوری پیدا ہونے سے ساری دیوار کمزور ہو جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اہل ایمان جب جڑے رہیں گے تو یہ مضبوط رہیں گے، اور گویا اگر اس میں پھر کیا کرتے ہیں، دیوار میں جب شگاف پڑ جاتا ہے یا کوئی اینٹ نکل جاتی ہے تو فوراً ہم اس میں اینٹ رکھ دیتے ہیں، اس شگاف کو پورا کر لیتے ہیں۔ اب اہل ایمان میں جب کوئی کمزوری آنے لگتی ہے، کہیں قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اہل ایمان بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اس گرنے والی دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے اپنی حسب توفیق اپنی خدمت اور اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ دوسرا میرے حضور نے مثال دی، سرکار فرماتے ہیں اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اہل ایمان ایک جسم کی مانند ہے، جیسے ایک پورا جسم ہے، میرا آپ کا جسم ہے، تو جسم کے کسی حصے پہ میں کانٹا چبھ جائے یا کوئی چیز کاٹ لے تو ایک حصے پہ کانٹا چبھا ہے اور سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، درد پورے جسم میں ہوتا ہے، تکلیف پورے جسم میں ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں یہی اہل ایمان کی مثال ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسے ایک کو نہیں، جملہ اہل ایمان کی وہ تکلیف ہے، اور جملہ اہل ایمان کو یہ احساس ہونا چاہیے اسے تکلیف نہیں پہنچ رہی، یہ تو میرے جسم کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور ایک مقام پر میری حضور نے قرآن کی آیت بھی ہے، تعاونوا علی البر، نیکی کے جتنے معاملات ہیں، صرف یہ نیکی نہیں ہے نماز پڑھ لینا، صرف حج کر لینا نیکی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینا نیکی نہیں ہے، اہل ایمان کی خدمت کرنا بھی ایک نیکی ہے، اور کتنی بڑی نیکی ہے۔ ایک بندہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، اور بھی عبادت گزار ہے، زاہد متقی ہے، عالم دین ہے، وقت کا محدث ہے، لیکن اگر ایک بندے کو بھی اس نے تکلیف دی ہے نا تو ساری زندگی کی تدریس کا فائدہ تب ہوگا جب وہ بندہ اس کو معاف کر دے گا۔ ایک بندے کو تکلیف دینے سے پتہ چلا جیسے تکلیف دینے سے اتنا گناہ ہے تو اس سے نیکی کرنے میں خدا نے اجر کتنا رکھا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، میں اکثر یہ حدیث سناتا رہتا ہوں، سرکار نے کیا، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق، پوری دنیا میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہے جیسے گھر میں کنبہ نہیں ہوتا اور کنبے کے سربراہ 10 ہوتے ہیں، نہیں ایک ہوتا ہے، گھر میں بڑا ایک ہی ہوتا ہے نا، آپ بنائیں نہ بنائیں اصول تو یہ ہے نا، گھر میں ایک ہی سربراہ ہوتا ہے، 10 بچے ہیں، بچی ہیں، بیوی ہے اور خاندان کے بھائی ہیں اور اس کے زیر اثر لوگ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے باپ نا گھر میں اس کے کنبہ ہوتا ہے اور وہ اس کا سرپرست ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ایسی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ ساری مخلوق کس کا کنبہ ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے کسی کے بیٹے سے پیار کرو نا، کسی کے بیٹے کی کوئی سے نیکی کرو یا اس کی اصلاح کرو یا اس کی خدمت کرو، باپ خوش ہوتا ہے، وہ سردار ہے نا، وہ کنبے کا سردار ہے، سربراہ ہے۔
جیسے باپ خوش ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں تم جب کسی بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہو، اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہو، اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہتے ہو، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرتے ہو، زمین پر تم اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتے ہو، لامکانوں میں خدا تم پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تم سے خوش ہوتا ہے۔ بلکہ سرکار کی ایک حدیث ہے، اب جب کسی ضرورت مند کی ہاتھ میں کوئی یا تھیلی پر کوئی چیز رکھتے ہیں، وہ درہم ہے، وہ دینار ہے، وہ کپڑا ہے، یا کھانے کی کوئی چیز ہے، آپ ضرورت مند کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں سائل کے ہاتھ میں وہ تحفہ بعد میں پہنچتا ہے، خدا کے ہاتھ میں وہ تحفہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ کس کے ہاتھ میں آپ نے رکھا؟ مخلوق، بولو نا یار، یہ سبق ہے، یہ درس ہے، کس کے ہاتھ میں رکھے؟ اللہ کی مخلوق کے ہاتھ میں آپ نے رکھے۔ یار آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے بھائی جو سیلاب زدگان ہیں، متاثرین ہیں، وہ تو مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور پھر اشرف المخلوقات میں رسول اللہ کی امتی ہیں، اور کثیر تعداد ان میں اہل اسلام کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، تو جب آپ یہ تو اشرف المخلوقات انسان ہے نا، اگر ایک کتے کے بھی کوئی فاحشہ عورت کتے کو بھی پانی پلاتی ہے تو خدا اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ماننے والے بندے مومن کو پانی پلائے گا تو خدا اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت۔ ایک فاحشہ عورت، یہ میرے حضور بیان کر رہے ہیں، کنجری طوائفہ گناہ کی خاطر گھر سے نکل پڑی، راستے میں کنویں کے پاس سے گزری تو اس نے کیا دیکھا؟ کنویں کے کنارے پر ایک کتا جاں بلب ہے، جان لبوں پر پہنچ چکی، مرنے کے بالکل قریب ہے، اور سخت پیاس میں ہے، زمین چاٹ رہا ہے، پانی کی طلب میں ہے، مٹی کو چاٹ رہا ہے، انتظار میں ہے پانی ملے۔ تھی تو کنجری، گناہ کی خاطر قدم اٹھایا ہوا تھا اور گناہ کے لیے گھر سے نکلی تھی، کنویں کے کنارے پہ پہنچی، پڑ گئی نگاہ کتے کے چہرے پر، جسے نجس العین کہتے ہیں، جو ناپاک ہے، اس پر نگاہ پڑی، دل پسیج گیا، دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ صاحبو، جب رب کرم کرنے پہ آتا ہے بندے کے سخت دل میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوئی، مہربانی پیدا ہو گئی، شفقت کا معاملہ ذہن میں نمودار ہوا۔ کتے کو دیکھا اور خیال ہے چلو منہ کالا کرنا ہے، 5 منٹ بعد صحیح، پہلے اس کو کیوں نہ پانی پلا لوں۔ پانی کا جو ارادہ کہ میرے حضور بیان کر رہے ہیں، میرے حضور بیان فرما رہے ہیں، پانی پلانے کا جو ارادہ کیا نا، تو نہ رسی ہے، نہ ڈول ہے، نہ چرخی ہے، جس کے ذریعے رسہ جس کے اوپر ہوتا ہے، چرخ وہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کتا ہی ہے، نہ پانی پلانا ہے، خیر تو ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اس کی رسی بنائی، ہائے خدا کی رحمت دیکھ رہی ہے، ہائے ابھی میرے رب کے کرم کی بارش پہ برسنے والی ہے۔ اس نے دوپٹہ اتارا، جوتا اتارا، جوتے کو ڈول بنایا، دوپٹے سے رسے کا کام لیا، کنویں میں ڈال کر کتنا پانی نکلا ہوگا اس کے جوتے میں، اس نے وہ پانی کے چند قطرے کتے کے منہ میں ڈالے۔ جب کتے کے منہ میں آیا نا پانی، اس کی زندگی بچ گئی، اس کی مشکل حل ہوئی، کتے کی پریشانی کو دور کیا۔ اسی وقت خدا نے اسرائیل کو بھیجا، اسرائیل دیر نہ کر، تھی تو کنجری پر میری مخلوق کی خدمت کی ہے، ابھی قدم بڑھانے سے پہلے روح قبض کر لے، ہم اسے دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتے، یہیں سے ڈائریکٹ جنت عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اگر ایک کتے کی خدمت بدلے خدا جنت عطا فرما رہا ہے، اگر کوئی بندے مومن کی خدمت کرے گا تو خدا اس کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ اگلی حدیث سنیے گا، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی ہے۔ ایک تو ہے نا نیکی کرنا، ایک تو ہے نا نیکی کرنا، نیکی کا ارادہ کرنا، ابھی کر نہیں پایا تو ارادے کا بھی خدا ثواب عطا فرما دے گا۔
اور یہ بھی سیاستہ کی روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، میرے حضور نے نا رات کو جنت کا منظر دیکھا، اور میرے حضور دیکھتے ہیں حضور کا ایک غلام نے جنت میں پھر رہا ہے، میرے حضور نے اسے بلا لیا. یہ کہانی نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے. تو نبی کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے. تو سرکار نے اس سے بولا، فرمایا تو پیش کی جنت میں کیسے آ گئے؟ ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا، اعمال نہیں تولے گئے، اور ابھی تو جنت میں بھی پہنچ گیا، وہ کیسے پہنچے؟ تو عرض کرتے حضور ہوا یوں کہ میں جنگل میں اپنے کام کی غرض سے گیا، اور میں نے راستے میں دیکھا کہ تنگ راستہ ہے اور راستے میں ایک درخت کی شاخ لٹک رہی ہے، اور میں گزرا تو مجھے بھی محسوس ہوا. تو میں نے خیال کیا کہ یہ جو شاخ ہے درخت کی، یہ اللہ کی مخلوق کو، یہ لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. میرے پاس ہتھیار نہیں تھا، اس لیے میں نے ارادہ کیا وقت تھوڑا ہے، واپس جاتا ہوں، اگلی صبح آ کر اس شاخ کو کاٹ دوں گا تاکہ اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضور ہوا یوں، یہ رات کا معاملہ، دن کا معاملہ تھا، شام واپس پہنچا، ارادہ کر کے سویا، آدھی رات ہوئی نہ، وقت زندگی کا پورا ہو گیا. اسرائیل آ گیا، اس نے روح قبض کر لی، اگلے دن کی مہلت بھی نہیں ملی. جب روح قبض ہو گئی، تدفین ہو گئی، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں کیا ہوا کہ نیکی نہیں کر سکا؟ کیا ہوا کہ بھلائی نہیں کر سکا، عمل نہیں کر سکا؟ میری مخلوق کی بھلائی کا ارادہ کیا تھا، ہم نے اس ارادے کے بدلے بھی اس کو جنت عطا فرما دی ہے. اس ارادے کے بدلے ہم نے اس کو جنت عطا فرما دی. تو حضور نے کیا فرمایا؟ الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور مخلوق میں پھر اللہ سب سے زیادہ پیار کس سے فرماتا ہے؟ انبیاء کی بات نہیں، امتیوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے؟ وَأَنفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، جو سب سے زیادہ اللہ کے کنبے کو نفع پہنچائے، خدا سب سے زیادہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں جو کسی مومن کی دنیا کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، دنیا کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ دنیا کی تو پتہ نہیں بے حساب نا، آخرت کی تکالیف اور مصائب میں سے اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں. جو دنیا میں کسی کی مشکل کشائی کرتا ہے، دنیا میں کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، بدلے میں خدا آخرت کی اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی بندے مومن کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، غلطی دیکھ لی اس نے کسی دوست کی، کسی ہمسائے کی، کسی مومن بھائی کی، ہمارا ہاں تو کیا ہے کہ ہم اسے بلیک میل کرتے ہیں، مشکل وقت آئے تو اس سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ہمیں جتواتے ہیں کہ میرے خلاف نہ بولنا، میں نے لوگوں کو بتا دوں گا. ہاں ہاں دیکھ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں جو بندے مومن کی غلطی دیکھ کر اسے آشکار نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا، اس پہ پردہ ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس پہ پردہ ڈالتا ہے. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ آئے گا نا، اس کے تھوڑے گناہ ہوں گے، اس نے بندے مومن کے ایک گناہ پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن اس کا رب اس کے سارے گناہوں پہ پردے ڈالے گا، اس کے سارے گناہوں پہ پردے ڈالے گا. پھر سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی بندے مومن کو لباس پہنایا، کیا پہنایا؟ اب آپ نے سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ کیا چاروں صوبوں میں کیا کنڈیشن ہے اہل ایمان کی، کس پریشانی کی کیفیت میں ہے. بے سر و سامان، کھلے آسمان کے نیچے، کپڑے نہیں ہیں ڈھانپنے کے لیے، ٹانٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے. اگر ہو سکے
تو ان کی خدمت کر کے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے کسی بھی مومن کو کپڑا پہنایا، کسی بندے مومن کو کیا پہنایا؟ ایک حدیث تو ہے نا، قیامت کے دن خدا جنت کے اسے حلے پہنائے گا، جنت کے اسے خدا لباس پہنائے گا۔ اور آج جو حدیث پیش کر رہا ہوں اس میں کملی والے نے فرمایا جس نے بندے مومن کو کپڑے پہنائے، جب تک وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس کے جسم سے لگا رہے گا، وہ اس کے استعمال کرتا رہے گا، خدا اس دینے والے کو دنیا کی جملہ تکلیفوں سے محفوظ بھی رکھے گا اور مامون بھی رکھے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ کھانا کھلانا، ویسے بھی جو حضور کی بارگاہ میں حضور اسلام کا حسن کیا ہے، اسلام کا حسن کیا ہے، اس میں ایک شق حضور نے اسلام کے حسن کی بیان فرمائی، فرمایا تطعم الطعام، تطعم الطعام، کھانا کھلانا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، کھانا کھلانا تو بہت خوبصورت عمل ہے، اور کسی کو کھانا پیش کرنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کا حسن ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کان اللہ بعون العبد ما کان العبد بعون اخیہ، جب تک بندے مومن اپنے بندے مومن بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کرتا رہتا ہے، اس کی خدمت میں رہتا ہے، وہ بندے کی خدمت کرتا رہتا ہے، اس بندے کا رب اس خدمت کرنے والے مخدوم کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کا درد محسوس کرنے کی توفیق عطا کرے اور دوسروں کے درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں مختلف تنظیمات اور مختلف سرکار کے غلام اپنے اپنے اپنا حیثیت سے سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں، تو آپ بھی اس میں ضرور حصہ ڈالیے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100 دینا ہے، 1000 دے، جتنی توفیق ہے۔ سرکار نے فرمایا من استطاع ان ينفع اخاه، جتنی طاقت ہے کچھ نہ کچھ اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کر کے انہیں نفع پہنچا لو، جتنی طاقت ہے انہیں نفع پہنچا لو، اور ان کی خدمت کے بدلے وہ تو آپ کو کیا دے سکیں گے؟ ان کا رب بڑا کریم ہے، ان کا رب بڑا کریم ہے۔ وہ ہے نا حدیث پاک، میں وقت آگے لے کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن آپ سے ایک سوال ہونا ہے، آپ سے بھی ایک سوال ہونا ہے۔ وہ کیا سوال ہونا ہے؟ میرے سے بھی ہونا ہے۔ اللہ فرمائے گا او میں بیمار ہوا تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث ہے مشکات کی، میں بیمار ہوا تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، کسی نے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا کسی سے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو دنیا کو رزق دینے والا ہے، کائنات کا مالک ہے، تو بیماریوں سے پاک ہے، بھوک سے پاک ہے، تو پیاس سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا نا، اگر تو اس کی خدمت کرتا تو میں خدا کو اس مریض کے پاس پا لیتا، میں تو بھوکا نہیں تھا پر میرا بندہ بھوکا تھا، اگر بھوکے کو تو کھانا کھلاتا سمجھ لے تو خدا کو کھانا کھلا رہا ہے، اگر بھوکے کو پانی پلاتا یوں سمجھ لے یہ خدمت تو بندے کی نہیں کر رہا، بندے پہ خدا کی کر رہا ہے۔ یہ تھوڑی خدمت ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار ذریعہ ہے خدا کی بارگاہ میں قرب کا، درجات کی بلندی کا، گناہوں کی معافی کا اور جنت کے دخول کا ذریعہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جملہ آل اسلام جس وقت پریشانی کی کیفیت اور حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور اللہ